جی ماشاء اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو رمضان الشریف کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ ہمارا ایک چھوٹا سا فالٹ آ گیا تھا، جس کا مجھے میری کم علمی کی وجہ سے یہ پرابلمز آ گئیں۔ دوستوں کو انوائٹ کر رہا ہوں، اور آپ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ بہت شکریہ ہے آپ کا۔ اب تو آواز آ رہی ہے نا آپ کو سب کی؟ جی جی بالکل آ گئی سر، ٹھیک ہے، جی آ کوئی گئی۔ مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی دیکھیے، خالد، جب غلطی نہیں ہوگی نا تو تجربہ نہیں ہوگا۔ جی سر۔ غلطی ایک سے اور تو ہم بات نے کرنی سیکھنا ہے ضروری ہے سب کچھ۔ کہ غلطی انسان کرتا ہے، دوبارہ غلطی بے وقوف کرتا ہے۔ بہت اچھی بات سر۔ ہمارے پیارے آقا کی حدیث مبارک بھی ہے نا کہ ایک سوراخ سے دو دفعہ جی ڈنگ نہیں کیا۔ ہاں لیجیے جی، پرویز صاحب آ گئے ہیں۔ جی، پرویز صاحب میں آپ کو اسکرین پہ لے رہا ہوں۔ جی پرویز صاحب کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے کچھ 5 سال پہلے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ نے ایک فیس بک پہ پروگرام کرنا ہے اور لائیو کرنا ہے، اور تقریباً وہ 2 یا 2.5 گھنٹے کا پروگرام تھا، جسے تقریباً کوئی 60-70 ہزار آدمی نے دیکھا تھا، اور بہت اس میں میں اکیلا شیر لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے مجھے بہت سکھایا، ان کی بڑی محبت ہے، یہ بہت پیار کرنے والے ہیں، ہماری استاد بھابھی آدمی بہت ہیں، استاد اچھی آدمی۔ خاتون ہیں، اور ہمارا ان سے بڑا حضور ایک فیملی سا تعلق ہے۔ سارے السلام دوستوں سے علیکم۔ درخواست ہے کہ وہ پرویز صاحب کی بات سنیں۔ پرویز صاحب، ہمارا آج کا موضوع آپ نے سن لیا ہوا ہے کہ پاکستان سے باہر ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے، تو اس کو اپنا کردار کس طرح سے نبھانا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ اصل میں نے دانت نکالا ہے ابھی تو جو وہ ٹیکا لگاتے ہیں سن کرنے والا ابھی تک وہ سن ہے۔ ہم بھی سن رہے ہیں۔ بہرحال استاد کے سامنے پھر ہاتھ جوڑ کے آنا ہی پڑا۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، عزت دی آپ نے، خوش رہیے۔ تو ہمدانی بہت خوبصورت انسان ہے۔ ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے رول کیے پنڈی ریڈیو میں، ظہیر حسن جب ہوا کرتے تھے ڈرامہ پروڈیوسر، اور کبیر رحمانی کے ساتھ عموماً میں پایا جاتا تھا، تو وہ وقت تھا۔ اور بہت خوبصورت جوڑا یہ ہمارا ایک بھابھی ہماری اور صفدر ہمدانی۔ آج زیارت کرا دی عارفی بھائی آپ نے ان کی، تو میں نے تو بڑا فیس بک پہ ان کو کھوجا اور دیکھا بھی، غزلیں پڑھتے رہتے تھے وہ بیٹھ کے کسی ندی کے کنارے، اور میں سنتا رہتا تھا۔ بہت کمنٹ کیے، کبھی انہوں نے جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا چلے کبھی تو ہماری حسرت پوری ہوگی۔ بلکہ پچھلے دنوں میں نے سلویسٹر جوزف سے بات ہو رہی تھی میری، وہاں پہ وہ ہوتا ہے اولڈم میں، جی 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 مانچسٹر، تو اس سے میں نے تذکرہ کیا آپ کا۔ تو میں نے کہنا کہ وہ ہمدانی ہاں، میں نے کہا یار وہ یہیں ہوتے ہیں، لندن میں ہے میرے خیال میں۔ تو میں نے کہا وہ میں نے بھابھی کا تو پیج کافی میں فالو کرتا تھا، وہ نیوز کا، تو ہمدانی کی صاحب کا بھی میں نے کافی، تو آپ کا کافی تذکرہ رہا۔ تو بہرحال یہ کہ عارفی تمہیں یار سلام ہے یار، ہمارا رمضان المبارک شروع ہوا تو ہماری ابھی سے عید کرا دیے تم نے، روزے بھی رکھنے ہیں۔ جیتے رہیے۔ پرویز بھائی، آپ ہم سب کسی سے بھی رابطہ کر لیں، ہم آپ کا کروا دیں گے ہمدانی سر سے رابطہ، نہیں اب ہو گیا نا کوئی جی، مسئلہ نہیں یہی رابطہ ہے سب سے بڑا۔ ہے۔ جی بالکل، اور آپ اتنا بڑا یہ پلیٹ فارم اچھا ہے آپ کو کہ دیں گے۔ یہاں پہ ایک ایسا قائد میسر آیا ہے ہمیں، سیاسی تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، علمی اعتبار سے بے کہ شک۔ اس پیج کے اندر یہ جو بھی ہمارا یہ عارفی صاحب جو ہیں یہ چلائیں گے، جی تو بالکل۔ اس میں ہمیں جو ایک رہبر ملا ہے، اس کے اوپر کوئی الفاظ نہیں ہے میرے پاس۔ جیتے یہ رہیے، جیتے رہیے۔ علم کا سمندر ہے، انشاءاللہ ہم بھی لوٹا بھریں گے یہاں سے۔ انشاءاللہ اچھا، انشاءاللہ۔ ماشاء آپ اللہ، خوش رہیے، بہت سبھی لوگ شکریہ آپ شامل کا۔ ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا۔ بہت ابھی بہت حمدانی صاحب نے پھر خاموشی کے انشاءاللہ متعلق پورا کچھ فرمایا پروگرام تھا۔ کروں گا جی عارفی بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک جیتے جی رہیے، بہت شکریہ شکریہ، آپ کا۔ بہت شکریہ پرویز یوسف بھائی، آپ سلامت جی رہیں، آپ خوش جی رہیں۔ ماشاء میری درخواست ہوگی کہ ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دفعہ پھر وہ ہمارے پیارے دوست خالد صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، تو خالد بھائی آپ مزید کچھ بولیے نا اس بارے میں۔ جی
جی السلام علیکم وان جی صاحب، جی ویلکم نوید بیٹا. السلام علیکم. پہلے تو جی جی وہ سسٹم جو لگ گیا تو میں تو سوچ رہا تھا وہ سسٹم اچھا ہے تاکہ نمبر وائز چلتی رہے سیریل، سارے دوست جو ہیں وہ اپنی اپنی گفتگو کرتے رہیں. تو جہاں سے آپ آپریٹ کرتے ہیں وہ آپ کے لیفٹ سائڈ کے اوپر بٹن ہے، آپ جب بھی اس کو پش کر کے لگا سکتے ہیں، ان پش کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں اس ٹائمنگ کو. تو چلو ٹھیک ہے، اچھا ہو گیا، ایسا بھی آ گیا ہے، سامنے چیزیں آ گئی ہیں. تو بیسیکلی پچھلی نشست میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ ہمیں اس بیرون ملک میں جہاں ہم روزی کے سلسلے سے جاتے ہیں وہاں جا کے کس طرح جانا چاہیے اور وہاں روزگار اور اپنے افعال کو کیسے سر انجام دینا چاہیے. تو اس بار میں کوئی منٹ 1.5 منٹ میں یہ گزارش کروں گا کہ جب ہم ان ممالک میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہم آقا کریم نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ان فرمان کی طرف دیکھیں جو آپ نے فرمایا خیر الناس میں ینفع الناس، کہ ہم دوسروں کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں. تو میرے نزدیک چیریٹی بھی ایک بہت اچھا عمل ہے، لیکن میرے نزدیک جو ہے وہ یہ عمل ہے کہ اگر ہم کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنے ملک سے یا جو اس ملک میں ہے تو ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو میں کچھ عرصہ پہلے جب دبئی میں تھا تو وہاں میں نے ایک اوپن آفر لگائی ہوئی تھی، کوئی بھی بندہ کسی بھی شہر سے ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن جس کا کوئی سپورٹ کرنے والا فارن کنٹری میں نہیں ہے تو وہ ہمارے پاس ہمیں ایک رابطہ کر کے اپنی پاسپورٹ کاپی بھیجے، ہم اس کو اس کنٹری کا 1 مہینے کا ویزا فری آف کاسٹ بھیجیں گے اور وہ آئیں گے، ان کو ایئرپورٹ سے ریسیو کریں گے اور ان کو جہاں سے بھی جاب کے لیے انٹرویو کال آئے گی، خواہ وہ 300 کلومیٹر ہو، ہم ان کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی ارینجمنٹ کریں گے اور جو ہم کھائیں گے وہ بھی ان کے لیے پیش کریں گے اور اسی عزت کے ساتھ رہیں گے جس بیڈ پہ جس طرح کے ہمارے لیے آش ہوگی ان کی ہوگی. تو الحمدللہ وہ میں سلسلہ خود جو ہے کو 8 سال 7 سال برقرار رکھا. تو اللہ کا شکر ہے، یہ ایک صدقہ جاریہ کا کام ہے. تو میرے خیال سے ہم جس ملک کے اندر بھی جاتے ہیں اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے کوئی اگر سہولت مہیا کر سکیں تو اس کے لیے بھی ایک بڑا آسان عمل ہے کہ وہ بھی آ کے اس ملک کے اندر کوئی جاب کر کے یا کاروبار کر کے کسی بھی سلسلے میں اپنی فیملی کو اپنے ملک کو اچھی طرح جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ. خالد بھائی، اس سے پہلے کہ میں حمدانی صاحب سے درخواست کروں، میں آپ کے بارے میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے 2 شعر ہیں کہ یار ہی میرا مان ہے کمبر، یاروں سے ہے شان، کچھ دل میں کچھ روح میں رہتے، کچھ ہے میری جان، مجھ پر جان لٹاتے ہیں سب، میں ان پر قربان، واہ، نیلم ہیرے مانک موتی پنے اور مرجان. مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے جس اپنے ہیرے دوست کا انتخاب کیا وہ بہت عظیم انسان ہے اور وہ آپ ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. آپ کی گفتگو سن کے میں جذباتی ہو گیا کہ ایسی ایفرٹ کوئی نہیں کرتا جو آپ نے وہاں UAE میں رہ کے کی. میری بہت ساری دعائیں ہیں. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ستر حمدانی صاحب اس بارے میں جو ستر صاحب اپنا خالد بھائی نے بات کی؟ میری نالج میں ایک آدھ آدمی ایسا ہے جو اس قسم کا کام کر رہا ہے اور یہ دوسرے آدمی ہیں. ہم نے اصل میں سفیر کا مطلب ہی نہیں سمجھا ہوا. ہم سفیر سمجھتے ہیں جس کی گاڑی پہ جھنڈا لگا ہو اور جس کے پاس وہ گاڑی ہو جو اس نے ملک میں کبھی استعمال بھی نہ کیے ہو، جس کی گردن میں سریا بڑا ہو، جس کے سفارت خانے میں آپ داخل ہوں تو سر جھکا کے ایسے لگے جیسے کسی غلام خانے میں آ گئے. یہ ہیں سفیر اصل میں. ہمارے ہاں تعریف کی گنجائش نہیں لوگوں میں، دل اتنے تنگ ہو چکے ہوئے ہیں. ظاہر ہے ہم سیاست کے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہمارے سیاسی ماحول نے ہمارے دل اتنے تنگ کر دیے ہیں. ذہن تنگ ہو جائے تو آپ گزارا کر سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. دل تنگ ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مجھے بھی خالد صاحب کا یہ زندگی کا اسپیکٹ پہلی دفعہ پتہ چلا. بہت اچھا. میں درخواست یہ نبیوں والا کام ہے، نبیوں والا کام ہے. پیغمبر ہم سب ہیں. خالد صاحب مجھ سے بہت بہتر دین کے معاملے میں ہیں اور باعمل آدمی ہیں، باکردار آدمی ہیں. ایسے لوگوں کو سامنے لانے کی ضرورت ہے، مگر یہ لوگ چھپے رہتے ہیں آج کے حالات اور واقعات کی وجہ سے. خوش رہیے، پروردگار اس کا اجر آپ کو دے رہا ہے، دیتا رہے گا اور آپ کی نسلوں میں چلے گا یہ اجر. بہت شکریہ. آمین ثم آمین. اللہ کریم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ کرے. ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست ہیں علی بھائی، ساؤتھ افریقہ سے ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. میں نے ان کو درخواست کی ہے کہ وہ بھی اوپر آ جائیں اور وہ بھی چونکہ بیرون ملک رہتے ہیں وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. علی بھائی آپ آ جائیے، میں نے آپ سے درخواست کی ہوئی ہے.
कमर बुखारी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जी सैयद साहब, जी बुखारी भाई अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपको मैं ले लेता हूँ, उसके बाद अली भाई से दरख्वास्त है कि वो ऊपर आ जाएं और हमारे साथ आज के मौजू पे कुछ शेयर कर रहे हैं। जी बुखारी भाई। ठीक है। जी बुखारी साहब अपना माइक खोल लीजिए। शायद बुखारी साहब जो हैं वो मसरूफ़ हैं, या शायद वो मुझे सुन नहीं पा रहे, या क्या कर रहे। जी और हमारे जो दोस्त हमें नीचे बैठ के सुन रहे हैं, अगर उनमें से कोई दोस्त हमारे साथ कोई गुफ्तगू करना चाहता है, कोई जी मैं शामिल होना चाहते हैं। कमर भाई मतलब गुजारिश उम्मीद कर रहा को हूँ ऊपर हमदानी ले साहब के लें। हवाले से बुखारी साहब आप। मैं जी इजाज़त ले लें, चाहूँगा, आप ले लें, मैं एक दरख्वास्त शेर पेश कर रहा हूँ। अब वो एक अभी इन्होंने माशाल्लाह वो खामोश रहने के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे हमदानी साहब ना, तो मुझे एक शेर उल्टा पुल्टा से याद आ गया, अगर आप इजाज़त दें तो मैं पेश करता हूँ। वो ये था कि वो तो खामोश थे जहालत से, ये मैं अपने बारे में भी कह सकता हूँ। वो तो खामोश थे जहालत से, हम उन्हें फ़लसफ़ी समझते रहे। हमदानी साहब, हमारे एक दोस्त ने नीचे जी कमेंट किया है कि मैंने पढ़ा है, मैं उसका जवाब देना चाह रहा हूँ। मैं सैयद साहब का मुंतजर था कि वो बात ख़त्म करें। जी कंटिन्यू कीजिए ज़रूर, थैंक यू। अच्छा, अजहर जलाली साहब है, इतने जलाली ना हो जाइए। मैं तो मुकम्मल काबिल गिरफ्त हूँ। एक जुमला क्या काबिल गिरफ्त है। देखिए, अपनी पहले तो मालूमात में इजाफा कीजिए। किसी पर भी किसी किस्म का फतवा लगाने से पहले अपने मुताले में वुसअत पैदा कीजिए, मुताले के साथ जहन में वुसअत पैदा कीजिए। दीन इस्लाम पर कारबंद आदमी और अल्लाह के रसूल का उम्मती तंग जहन का आदमी नहीं होता। मेरा ख्याल है आपको पैगंबर के मानी नहीं पता है, और आपको खालिद साहब यहाँ बैठे होंगे, इसके बाद वो आपको आपकी ये गलतफहमी दूर कर देंगे। देखिए, परवरदिगार आलम ने 1,24,000 जो हमें तादाद बताई जाती है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, खालिद साहब मेरी तस्हीह करेंगे, कि 1,24,000 नबी भेजे हैं, 1,24,000 पैगंबर आए हैं। पैगंबर का लुग़वी माना है पैगाम पहुंचाने वाला। ये फारसी का लफ्ज़ है, अरबी का नहीं है। परवरदिगार आलम ने आम इंसानों के बारे में भी फ़ौकू बाजुन फ़ौक़हा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और ये अंबिया के बारे में भी हुआ। ये जितने मदारिज हैं ना अंबिया के, पैगंबर बहुत नीचे की बात है, उसमें आगे जाके उलुल अज़्म अंबिया हैं, और आखिर में साहिबान शरीयत अंबिया हैं। आराम से सुनिए मेरी बात को। मैं आपसे बहस नहीं करूंगा बिल्कुल, लेकिन आपने जो फतवा दे दिया ना एकदम काबिल गिरफ्त है, तो आप रखिए काबिल गिरफ्त से। हम यहाँ सीखने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हमसे कोई गलती इस किस्म की होगी तो हम माजरत करेंगे आपसे, पहले परवरदिगार से करेंगे, फिर उसके नबी आखिर से करेंगे। हमारा मसला ये है कि हम अपने आप को बड़ा मुसलमान समझते हैं और दूसरे को कमतर समझते हैं, ये जाने बगैर कि दूसरी तरफ बैठा हुआ आदमी कितना साहिब इल्म है। मैं तो खैर तालिब इल्म आदमी हूँ, लेकिन हम मुंह खोल के एकदम ये बात कर देते हैं। लिटरली हम सब पैगंबर हैं, वो पैगंबर जो अल्लाह का पैगाम दूसरे तक पहुंचा रहा है। मैं इस बहस को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। मैं भी यही चाहता था सर। बहुत शुक्रिया, आपने शरीयत पैगंबर के मानी बता दिए, तो इनको मेरे ख्याल से अब इस बात को समझ जाना साहिबान चाहिए। शरीयत अंबिया जो हैं वो एंड है, जिन पर अल्लाह ने अपनी किताबें दे के भेजा, वो एंड है। बाकी आप बिस्मिल्लाह जो कहना चाहते बहुत हैं इसके शुक्रिया बारे में कहिए। जी। मेरा ख्याल है कि हमें आपने मानी वाजे कर दी। अगर खालिद भाई अगर कुछ कहना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, अगर नहीं तो हम अपने मौजू पे रहते हैं कि हमारा मौजू जो है वो आज का वो ये कुछ है। लोग डिट्रैक्ट करने के लिए खास तौर पे आते हाँ हैं। कोई बात नहीं, कोई हम अपने ट्रैक पे ही रहते हैं कि हम सारे पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं,
تو ہم بطور سفیر اپنا کیا کیا رول پلے کر رہے ہیں، کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ نوید ملک ہیں. جی السلام علیکم صاحب بھائی. میں بیسیکلی چھوٹی تو سی یہ بات اگر چھوٹی سی جی اگر سر. میں 30-40 سیکنڈ کی بات مدانی صاحب کے آگے بڑھا دوں. مدانی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے. تو لغوی معنی جو ہیں وہ معاشرے کے اندر استعمال ہوتے ہیں. جس طرح ہم فیس بک کا ایک دیکھتے ہیں میسنجر کر کے اس کو بلاتے ہیں، تو بیسیکلی وہی مطلب ہے جس پہ ہم اپنا پیغام جو ہے رسا کرتے ہیں. ایک اصطلاحی معنی ہے جو ہمارے یہاں کوئی معنی معروف ہو گئے ہیں، تو ہمارے اس معاشرے میں پیغمبر کے یا رسول کے معنی یہی معروف ہو گئے ہیں. اصطلاح اسی کو کہتے ہیں کہ جو معروف ہو جاتے ہیں. تو ہم جو بھی کوئی بات چیز جس طرح حدیث ہے تو حدیث کے لغوی معنی جو ہیں وہ اور ہیں. جس طرح قرآن پاک نے بھی حدیث کے معنی جو بتائے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی قرآن پاک میں ذکر آیا تو خبر وہاں کہا گیا ہے. تو یہاں لغوی اور اصطلاحی معنی کی تھوڑی کنفیوژن آتی ہے. اگر ہم کہہ دیں رسول اللہ کے رسول، تو پھر ان سے مراد بالکل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرے انبیاء ہوں گے. جزاک اللہ. لیکن اگر خالی کچھ ایسا لفظ ہو تو اس میں تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے. تو دوستوں کو تھوڑا وہ رکھنا چاہیے اس چیز سے تاکہ وصل پیدا ہو. جزاکم اللہ. السلام علیکم. بہت بڑی بات کی آپ نے. ہمیں اصطلاحی اور لغوی کا معنی ہی نہیں پتا دراصل. میں سر اپنا کیمرہ چلا کے اور خالد بھائی اور محترم صفدر ہمدانی صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس معاملے کو ایک چند سیکنڈوں میں حل کر دیا. جی اب میری درخواست ہے اپنا خالد ملک نوید، آپ بیٹا کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ آپ پاکستان سے باہر ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور السلام پاکستانی علیکم. ہونے. وعلیکم بیٹا. وعلیکم السلام. خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سب؟ شکر اللہ. الحمدللہ. ماشاءاللہ جی سلامتی. ماشاءاللہ بہت پیاری محفل، بہت پیاری گفتگو چل رہی. میں اکثر سنتا رہتا ہوں. کل بھی تھوڑی ٹائم ملا مجھے، میں کام سے آیا تو سن رہا تھا گفتگو، بہت بڑی پیاری چل رہی تھی. تو ابھی بھی بس وہ تھوڑا ہی ٹائم ہو میں سن رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت پیاری. اور حمدانی صاحب ماشاءاللہ کیا کہنے، بہت پیاری شخصیت، استادوں کے استاد. اور ماشاءاللہ ان کو سن کے بھی سکون مل جاتا ہے، بڑی چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان سے. کافی ماشاءاللہ مختلف ٹاپک چل رہے ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے مختلف لائیووں پہ. تو یہ چیز میں نے ایک نوٹ کی ہے قمر سر اور حمدانی سر کہ ہمارا یہ آج کل کا جو معاشرہ چل رہا ہے، پتہ نہیں ایک دو بروڈوں پہ تو میں نے یہ بات یعنی اس پہ کافی بحث ہوئی، میرے ساتھ لوگوں نے بحث کی کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر باپ مسجد سے باہر نکل رہا ہے تو بیٹا وضو کر رہا ہوتا، وہ بھی نماز کے لیے جا رہا ہے مسجد میں. آج کل کا جو نظام ہے وہ تھوڑا اور ہو گیا کہ بیٹا باپ مسجد سے باہر نکل کے آ رہا ہے تو بیٹا ابھی تک سویا پڑا ہے. اگر باپ کی وہ اتنی اہمیت ہی نہیں رہی گھر میں. اگر باپ بیٹے کو کچھ کہتا تو آگے ماں ڈانٹ دیتی ہے ان کو، میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں. اس حوالے سے میں نے ایک دو براڈوں پہ میں نے بات چیت چلائی تھی. تو اس کو بھی میں تو کہوں گا، آپ ماشاءاللہ اتنے پیاری شخصیت بیٹھے ہیں تو اس کو بھی تھوڑا مد نظر رکھیے گا. ٹھیک ہے، آپ کی تجویز ہمارے ذہن میں آ گئی. انشاءاللہ ہم کسی روز اس پر بھی پروگرام کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ایک دوست ہیں ہمارے زیڈ ڈی صاحب، علی بھائی کو میں نے 3-4 دفعہ انوائٹ کیا ہے. اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ مجھے ریکویسٹ بھیج دیں تاکہ میں ان کو لے سکوں. کہاں پہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہے نیچے کامنٹ میں. ڈی زیڈ صاحب ہیں، ویورز میں نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے ویور نظر نہیں آ رہے، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا. کچھ ہے پرابلم ابھی ہماری براڈ میں، وہ آج رات کو سیٹ کر دیں گے، لیکن مجھے نظر نہیں وہ آ رہے. اشفاق صاحب آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی. کیا اچھا ہو کہ چند لمحوں کے لیے آپ تشریف لائیں، آپ بھی اوپر آ جائیں. بالکل آواز بھی سنائیں. آ جائیے. چلیں اشفاق صاحب کو میں لیتا ہوں یا جی آپ ان کو اوپر لے لیں. جی ایک منٹ. جی اشفاق صاحب میں نے آپ کو انوائٹ کیا، آپ پلیز آ جائیے اوپر. اور میں نے اب ڈی زیڈ صاحب کو دوبارہ سے انوائٹ کر دیا کہ وہ بھی اوپر آ جائیں. اگر ابوالحسن اگر آپ تھوڑی دیر پر. اچھا اشفاق صاحب فرما رہے ہیں کہ میں جاب پر ہوں. اچھا ٹھیک ہے. کوئی بات نہیں. تھینک یو سو مچ. ویلکم ایوری ون. السلام علیکم.
وعلیکم نہیں نہیں، میں السلام. موجود ہوں. ابو الحسن اگر آپ موجود ہیں تو آپ بھی آ جائیے نا، ذرا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے جو آج کا ہمارا موضوع ہے. ابو حسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو نام ابو حسن. السلام. پہلی سحری مبارک کیسے ہیں آپ تمام افطاری بھی احباب؟ تم نے تو کر لی ہے. الحمدللہ ہم نے افطاری بھی کر لی ہے. ماشاء اللہ بڑا ماشاء اللہ. پرجوش انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں ہمارا دن گزرا. الحمدللہ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آپ تمام کو صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. وہ جملہ آپ کی نیٹ اجازت دے گی تو آپ کچھ بولیں گے نا. چلیے تب تک ہم سے اپنی کم نہیں ہے. بہت نئی شکریہ، آپ نے اتنی نئی عزتوں سے اتنی محبتوں سے مجھے ٹائم دیا، مجھے موقع دیا بولنے کا. تو میں صرف ویلکم اتنا ہی ایوری کہنا ون. چاہوں گا بس. ہمارے ساتھ ہماری ایک بہن آئی تھی تھوڑی دیر کے لیے، شاید ہمیں دیکھ رہی ہوں، کرن بہن. اگر آپ ہمیں سن رہی ہیں تو میں آپ کو انوائٹ کرتا ہوں، آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمارے آج کے موضوع پہ گفتگو کیجیے. ہماری یہ جو لائیو ہے اس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں کہ پاکستان سے باہر ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے تو وہ اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. جی اپنا خالد بھائی یا صفدر صاحب، آپ میں سے اگر کوئی دوست کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ آ جائیں. ہمارے نئے دوست بھی آئے ہیں، کاشف تنویر صاحب، ہم ان کا بھی ویلکم کرتے ہیں. خوش آمدید. جی کشف بھائی آپ ہمارے ساتھ جوائن کر لیں اوپر. جی خالد بھائی، میں نے آپ کو لیا ہے، آپ کچھ اور بات کریں پھر ہم ہمدانی صاحب سے. ہماری اس لائیو کو 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، 1 گھنٹہ ہمارے پاس اور ہے انشاءاللہ، اور ہم اس بارے میں بات کریں گے اور انشاءاللہ وقت کے عین مطابق شروع ہوا کرے گی اور وقت کے عین مطابق ہم اس کو وائنڈ اپ کیا کریں گے. بالکل. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جی تو اس سے میں اب تیسری ٹرم میں تھوڑی سی ایسی اگر گفتگو کروں کہ جو ہم سب دوستوں سے کچھ سیکھیں اور بعد میں ہمدانی صاحب اس کے اوپر کوئی گفتگو کریں اور میں اگر غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کریں. کہ میں سوچتا ہوں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں برصغیر پاک و ہند میں جو پہلا دور تھا، اس سے 250 سال 300 سال پہلے تو ہماری جی ڈی پی بہت اچھی تھی. ہماری جی ڈی پی 27% تھی، ہم ہر چیز خود پوری کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تو یہاں سے کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے تجارت کے نام کے اوپر ہمارے خطے کو جو ہے وہ کافی کمزور بنایا گیا، ٹیکسز لگائے گئے. تو اس کے بعد جا کے پھر یہ 70 اور 60 میں جو ہمارے خطے کے لوگ ہیں، ہمارے نوجوان جو ہیں، یا بھٹو صاحب نے جس طرح سفارتی طور کے اوپر اپنے بندے دوسرے کنٹری میں ایز اے جاب کے لیے اسکل بندے بھیجے، تو وہاں ہم نے آ کے یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا اور اپنی چیزوں کو جو ہے وہ واپس اپنے معاشرے کو اپنے کو ریکور کرنے کی کوشش کی، جو زر مبادلہ ہم یہاں سے بیچتے ہیں. تو اب 2 چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک چیز تو سامنے آتی ہے کہ اس سے پہلے جو معاشرہ جو تھا، جو آج کا بہت زیادہ اسٹیبلش ہے، تو یہ ان سے 300 سال پہلے میری نظر میں اس معاشرے کے اندر اخلاقیات جو ہے وہ بہت پیچھے تھی اور ہمارے یہاں اخلاقیات بہت اچھی تھی سب کانٹیننٹ کے اوپر. تو یہ میرا ایک سوال بھی ہے، ہمدانی صاحب اس کے اوپر بعد میں گفتگو کریں. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی بھی معاشرے کے اندر کم از کم ان کے پاس اتنا زر مبادلہ آتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کی تھوڑی بہت بیسک فنڈامنٹل رائٹس چیزیں پوری کر سکتے ہیں، تو ان کے بعد ان کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے، یا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کے برعکس ہیں؟ تو میں سوچتا ہوں کہ جب یورپین معاشرے کے اندر کچھ ان کی جو ہے وہ فائنینشلی معاشری چیزیں بہتر ہوئیں تو انہوں نے اپنے اخلاقیات کو بھی بہت زیادہ بہتر کر دیا. تو ہمارے بھی عام معیشت جو ہے ایک مین رول ادا کرتی ہے. اگر ہماری معیشت کسی طریقے سے بہتر ہو جائے تو پھر جلدی آسانی ہم اخلاقیات کو بھی اپنے معاشرے کے اندر بہتر کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ہمدانی صاحب اگر کچھ گفتگو کریں تو. خالد بھائی بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. میں ان دونوں الفاظ کو جفت بناتا ہوں اس کا، کہ مالیات اور معاشرت، اس کا بڑا وہ کہتے ہیں نا، ہمارے ہاں تو ایڈیم بھی ہے نا، ضرب المثل بھی ہے کہ جزی کوٹھی دانے ہو دے کملے بھی سیانے. تو بنیادی طور پر اگر آپ سکھی ہیں، میں اس کو الٹ کر کے بتاتا ہوں، اگر آپ مالی طور پر سکھی ہیں
تو آپ ذہنی طور پر سکھی ہیں. لیکن جب آپ ذہنی طور پر سکھی ہوں گے تو مالیات آپ کی خود بخود ہوتی چلی جائیں گی. ہم نے کچھ چیزیں ایکسکیوز کے طور پر بنا لی ہوئی ہیں اپنی کمیوں کو چھپانے کے لیے. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو کچھ کیا تاریخ جانتی ہے اس ساری چیز کو، لیکن کچھ ایسے اچھے کام بھی تو کر کے گئے نا. جیسے بھارت میں یا پاکستان میں ریلوے کا نظام قائم کیا. بھارت نے تو اس ریلوے کو اور بہت وسعت دی. وطن عزیز میں آپ کو اعداد و شمار کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ جو ریلوے لائن گورا چھوڑ کے گیا تھا یا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے مقاصد کے لیے بنائی تھی، وہ عوام کے لیے نہیں بنائی تھی بنیادی طور پر. وہ تو اپنے فائدے کے لیے بنائی تھی، لیکن اس سے عوام نے بھی فائدہ اٹھا لیا. پہلی یونیورسٹی قائم کی تو انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے قائم کی. اردو کا پہلا کالج ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہی ڈاکٹر گلگرسٹ نے لندن سے جا کر کھولا، اورینٹیل کالج لاہور آج بھی موجود ہے. تو وہ عوام کے لیے نہیں کھولا تھا، وہ اپنے انٹیلیجنس کے لوگوں کو اردو سکھانے کے لیے کھولا تھا، لیکن اس سے عوام نے بھی فائدہ اٹھایا. تو ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہوا کہ جو گورا جو پٹری ریل کی چھوڑ کے گیا تھا، ہم نے اس پٹری میں 1 انچ کا اضافہ تو نہیں کیا، لیکن اس میں کمی ضرور کی. مجھے اپنی جوانی نہیں، اپنی ادھیڑ عمر میں جب میں پہنچ رہا تھا تو لاہور سے خانے وال تک بجلی کا ٹریک بچھایا گیا تھا. جو لوگ آج پاکستان میں موجود ہیں وہ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ ٹریک آگے بڑھانے کی بجائے ہم نے اس ٹریک کو اجاڑ دیا. اور مجھے ریلوے کے ہی ایک اعلیٰ ترین افسر نے ایک ذاتی گفتگو میں یہ بتایا کہ اس کے تو پول بھی اکھاڑ کے کہیں پھینک دیے گئے. تو جب آپ کی مالیات بہتر ہوتی ہے، آپ کی معاشرت بہتر ہوتی ہے. دیکھیے پیچھے جائیے 1400 سال پہلے، نبی اکرم خاتم النبیین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، تو اس عہد میں اس وقت کی جو مالیات تھی اسے آج کے نقطہ نظر سے نہ دیکھیں، اس وقت کی مالیات کے حساب سے دیکھیں. وہ نظام جو بنایا گیا تھا، آپ نے اپنی چیریٹی کا ذکر کیا. چیریٹی تو ہمارا افتخار تھی خالد حسین صاحب. وہ چیریٹی آج بھی مسیحی زیادہ تر اپنے پاس لے گئے. ان کے ہاں، ہمارے یہاں سکولوں میں چھوٹے چھوٹے باکسز رکھے ہوتے ہیں. بچے جو آتے ہیں صبح تو وہ اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں اس میں ڈالنے کے لیے. ہم نے اپنے ہاں اپنے اقربا میں، اپنے دوستوں میں، ہماری بچی نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالی کہ ایک چھوٹا سا وہ گلا جسے ہم کہتے ہیں وہ رکھ دیا کہ بچے جانے سے پہلے اس میں پیسے ڈالیں. ہمارے بچوں کو جب عید کے پیسے ملتے ہیں تو وہ چیریٹی میں دے دیتے ہیں. یہ نظام مالیات کا اس نے معاشرت کو تباہ نہیں کیا، بلکہ معاشرت اچھی ہونی چاہیے تھی. یہی وہ بنیادی بات ہے جسے ہم کرنا چاہتے ہیں. جیسے یہ براڈ، لوگ جو براڈ کا نام لیتے ہیں، اس پیج پہ، نشریاتی پیج پہ جس پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ اس سے چاہیں تو وہ واہیات چیزیں جو پھیل رہی ہیں 99% کے قریب وہ کر لیں، ورنہ 1% یا نصف فیصد ہم جیسے لوگ بھی ہیں جنہیں اس قسم کے موضوعات عذاب میں ڈالے رکھتے ہیں. ہمیں خوشی ہوئی آج جتنے احباب آئے ہیں، انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی ہے، اس میں سے بہت سے دوست ایسے ہیں جو شاید بولتے ہوئے شرماتے ہیں. جس جگہ پر ہمیں شرم آنی چاہیے، خالد حسین صاحب یہ فکرہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ گناہ کرتے ہوئے جو شرم ہمیں جہاں آنی چاہیے وہاں تو ہم شرم نہیں کرتے، اور جہاں شرم نہیں آنی چاہیے وہاں ہم شرم کرتے ہیں. آپ آئیے گفتگو کیجئے. بھئی آپ بہت اچھی گفتگو نہیں کریں گے نا، کوئی بات تو کریں گے نا، آپ کی بات سے بات نکلے گی. ہم جو لوگ بولتے ہیں تو آئے تو ہم ماں کے پیٹ سے بولتے ہوئے تھے، لیکن اپنے بولنے کی اس پریکٹس کو ہم نے زیادہ کیا. ہم سے بہت بہتر بولنے والے لوگ موجود ہیں. ہم نہ خطیب ہیں، نہ ذاکر ہیں، نہ علامہ ہیں، نہ مولانا ہیں، اور شکر ہے کچھ چیزیں تو بالکل ملا تو بالکل نہیں ہیں. بہت شکریہ حمدانی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت وضاحت فرمائی. ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور دوست آئے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو میں نے چند لمحوں کے لیے. ٹھیک ہے، مجھے تو کاشف تنویر صاحب ہمارے ساتھ آئے ہیں، جرمنی سے ہیں، پنجابی کے بڑے اچھے شاعر ہیں، فیس بک پہ ایک بڑا خوبصورت پیج بھی چلاتے ہیں. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے کہ ہر پاکستانی جو پاکستان سے باہر ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے،
تو بطور سفیر وہ اپنے کردار کو کس طرح نبھا رہا ہے اس پر وہ بات کریں۔ کاشف تنویر اپنا مائک کھولیے اور اپنے خیال کا اظہار کیجیے۔ ویلکم کاشف بھائی۔ سفر میں ہوں اور مجھے 200 کلومیٹر سفر کرنا ہے، تو لیکن سننے میں بہت زیادہ کچھ مل رہا تھا سیکھنے کو، سمجھنے کو، تو شاید باقی سفیر ہونے کا، میں تو سفیر کا مطلب ہی میرے لیے تو بہت بڑا ہے، میں تو وہ سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ میں اس پہ پورا بھی اتر سکوں گا زندگی بھر، کیونکہ ایک پاکستانی سفیر ہونے کے بہت سارے ذمہ داریاں ہیں، بہت ساری آداب ہیں جو کہ مجھے تو اپنے میں چلے، ایسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تو اپنے میں نظر نہیں آتے۔ تو باقی حمدانی صاحب ابھی پالش کرنا شروع کر دیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوشش کروں گا سفیر بننے کی۔ بہت شکریہ۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ اچھا، ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، شاید کوئی خاتون ہیں یا کوئی دوست ہیں، مائی لائف، وہ بھی دیکھ رہی ہیں، تو میں دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر کوئی دوست کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، ہمارے اس موضوع پر بولنا چاہتا ہے تو وہ آئے۔ حمدانی صاحب، میرا ایک چھوٹا سا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے دوست دیکھے ہیں جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہوتی، جنہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی ہوئی ہوتی، ان کے پاس تجربات ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ اتنی خوبصورت بات بڑی سادگی سے کر دیتے ہیں کہ جس کا مفہوم سمجھتے ٹائم لگتا ہے، اور بعد میں جا کے راز کھلتے ہیں اور بڑی عقدے کھلتے ہیں کہ یار یہ کیا بندہ اتنا سادگی سے اتنی بڑی بات کہہ گیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ بولنے کے لیے آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے یا تعلیم ہی بہت زیادہ ہونی چاہیے، کوئی بھی سادہ سا آدمی بھی بہت خوبصورت بات کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے ہمیں۔ دیکھیے، تعلیم جو ہے نا پالش کرتی ہے دراصل آپ کے پاس میرا اپنا ایمان ہے، اور خالد بھائی شاید اتفاق کریں گے میری اس بات سے، کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات میں اس میں مسلمان سکھ عیسائی کسی کی کوئی تفریق نہیں، ساری کائنات میں ہر شخص کو ہر چیز ایک جیسی عدل کے ساتھ بانٹے۔ ہوتا صرف یہ ہے کہ آپ جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، جو آپ کی معاشرت ہے، وہاں کی وہ چیزیں اس پہ غالب آ جاتی ہیں اور دوسری چیزیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے معاشرے کے اندر بھئی جیسے پروردگار عالم رحیم ہے، اس نے اپنی رحمت، اپنا رحم ہر شخص میں ڈالا ہے، جبلت میں رکھا۔ پروردگار عالم کا رحیم ہونا لامحدود ہے، انسان کا رحیم ہونا بہت محدود ہے، اس کی حد تک ہے۔ اسی طرح وہ سارے 99 نام پروردگار عالم کے، خالق اکبر کے، اس کے بیسیکلی اوصاف ہیں، وہ اوصاف سب کے سب اس نے انسان کے اندر رکھے۔ کچھ انسانوں کے کچھ اوصاف اس پر غالب آ جاتے ہیں، کچھ پس پشت چلے جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی انسان دراصل کسی انسان سے کم نہیں ہے۔ جو بولنے کا فن ہے، جو آپ بولتے رہیں گے، دیکھیے میں 55 سال سے بول رہا ہوں، تو میرا بولنا تو تھوڑا سا تو بہتر ہو جائے گا اس آدمی سے جو 10 دن سے بول رہا ہے یا جو بالکل نہیں بولا۔ جیسے ہمارے نوید آئے ہیں، نوید کم گو ہے، میں نوید سے ملا کبھی نہیں ہوں، لیکن نوید کے مزاج سے مجھے لگتا ہے کہ نوید کم گو ہیں۔ اگر آپ انہیں گانے کے لیے مائکرو فون دے دیں گے تو کچھ اور نوید آپ دیکھیں گے۔ کیوں؟ اب یہاں میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے ماحول میں، ان کی ضرورت میں، ان کے میلان میں، ان کے مزاج میں، ان کا سارا زور ان کی گائیکی میں آ گیا، یوں بولنے میں نہیں رہا۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک بہت بڑے عالم تھے برے صغیر کے، مولانا منظور حسین نقوی صاحب۔ وہ اپنی عام زندگی میں قہر کا سٹیمر کرتے تھے، لکنت تھی ان کی زبان میں، لیکن جب
जुम्मे का खुतबा देते थे या नमाज पढ़ाते थे तो उनके यहाँ कहीं लुकनत नहीं होती थी। ऐसी कुछ शौरा की भी मिसालें हैं। तो होता यह है कि वो चीज़ जिसमें आप मदगम हो जाते हैं, जिसमें आप अपने आप को गुम कर लेते हैं, तो आपकी जो ज़ात की कमी भी होती है ना, वो गायब हो जाती है। और यूं भी परवरदिगार आलम का उसूल है कि अगर कोई एक चीज़ आपको नहीं मिली, जैसे समाअत नहीं मिली, तो ये तयशुदा अमर है मेडिकल के अंदर कि जिसकी समाअत कम है उसकी बसारत ज़्यादा है, और इसी बसारत से बसीरत भी आती है इंसान के अंदर। हमारी तो मुसीबत ये है ना, मैं अक्सर कंबर आपसे भी ये कहता रहता हूँ कि हमारे मुआशरे का मसला ये हो गया कि हमने जिसकी बसारत कम है उसे अंधा कहना शुरू कर दिया, और बड़े प्यार से भी कहा तो नाबीना का, हम किसी को काना कह देते हैं, किसी को लंगड़ा कह देते हैं। हमारे पास डेरोगेटरी लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हैं, तज़हीक के लफ्ज़ बहुत ज़्यादा हैं। हम इन चीज़ों को दरअसल कोई अहमियत नहीं देते। बहुत से लोग ऐसे हैं, ऐसे लोग भी हैं जो अहमियत देते हैं। तो परवरदिगार आलम ने जो हमें तालीम की तरफ राग़िब किया, मैं अक्सर एक बात करता हूँ, अच्छी लगेगी आपको, कि तालीम और इल्म चूँकि बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तालीम तो एक रास्ता है इल्म तक पहुँचने का, लेकिन आप देखिए कि तालीम के लफ्ज़ के अंदर अपने हरूफ तहज्जी के एतबार से इल्म मौजूद है। ते, ऐन, ये, लाम, मीम। ते जायद है, ये जायद है, लेकिन ऐन, लाम और मीम मौजूद है, इल्म इसमें मौजूद है। तो तालीम आपके इल्म में मुआविन साबित हो सकती है। तो जो बात आपने कंबर की, वो मैं भी अक्सर ये कहता हूँ कि भाई मेरी वालिदा, मेरी नानी, मेरी दादी, आपकी वालिदा, आपकी नानी, आपकी दादी, ये किसी यूनिवर्सिटी की नहीं पढ़ी हुई थी, लेकिन कुर्बान जाएं इनके इल्म के ऊपर। जो गुफ्तगू ये करती थी, बंदा हैरान। मैं आज भी अपनी वालिदा की कुछ चीज़ें याद करता हूँ, अपनी खुशदामन सास की कुछ चीज़ें याद करता हूँ, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि जिस ज़हनी मिलान से या जिस ज़हनी सतह से वो गुफ्तगू करती थी, वो क्या होती थी। तो इल्म, तालीम दरअसल जो है कंबर मियाँ, वो पॉलिश करती है चीज़ को। अगर आपके पास तालीम है तो आपकी उस चीज़ को वो पॉलिश करेगी। जी बिल्कुल। कमर भाई ने फिर माइक ऑफ कर दिया लगता है। हमारी इस लाइव को मैं माज़रत चाहता हूँ, वो हमारी ज़ौजा मोहतरमा का फ़ोन आ गया था इसलिए। कोई बात अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि 1.5 घंटा गुजर चुका है, और मैं खालिद साहब से और रियाज शाह साहब से और सारे दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे साथ ही रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और 10 मिनट के बाद मैं खालिद साहब के तासुरात लूँगा कि हमारी आज की लाइव कैसी रही। वो हमें मशवरा भी दें कि हमें आगे जाके क्या करना चाहिए, और अपने तासुरात भी मैं और रियाज शाह साहब भी। तब तक अगर कोई दूसरा दोस्त ने जो हमें नीचे बैठे सुन रहे हैं, नहीं आई है, कमर भाई इनसे पूछ ले, अगर ऊपर आना कोई चाहता है आप में से, तो प्लीज आप आके बात कर सकते हैं हमारे साथ। जी प्लीज बिल्कुल बिल्कुल जी। जो मैंने बीना साहिबा को भी इनवाइट कर दिया है जी, और अशफाक साहब तो काम पे हैं, उन्होंने माजत कर ली थी। एक मोहतरमा अमेरिकन के नाम से शायद कोई खातून होंगी। सिस्टर आप ऊपर आ जाएं प्लीज, हमारे साथ रिक्वेस्ट भेजें, आपको ऊपर ले लिया जाएगा। जी जी, मैंने उनको जी। हम कैसे खुशकिस्मत हैं, देखिए हमारी ब्रॉड पे क्वीन भी हैं। प्लीज जी, इंशाल्लाह बहुत सुलझे हुए लोग आएंगे हमारे साथ और हमारे साथ बात किया करेंगे। जी एक आ गई हैं बीरा जी, वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक आपको। जी आपको भी बहुत शुक्रिया। सॉरी मैं सुन रही थी, मुझे नवीद ने भेजा, मुझे एक्चुअली पता नहीं था कंटेंट का, तो मैं नीचे बैठ के सुनती हूँ हमेशा न्यू ब्रॉड को। अच्छी बात है। जी हमारी प्यारी बहन आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज का मौजू मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा मौजू ये है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं। तो बतौर सफ़ीर हम लोगों को क्या किरदार अदा करना चाहिए, हमें किन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए, किन चीज़ों को अपनाना चाहिए। बतौर पाकिस्तानी हम पाकिस्तान की, अपने मुल्क की, अपनी ज़ात की तशख़्ख़ुस को कैसे बरकरार रख सकते हैं, इस बारे में आप कुछ हमें राय दीजिए, कुछ मशवरा दीजिए, कोई बात कीजिए। जी, बाहर रहते हुए, परदेश में रहते हुए आपके कहने का मतलब है? जी 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 जी।
मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बात करूंगी। मैंने कभी किसी को पढ़ा नहीं है, या मैं मतलब किसी और का हवाला देने से इस्तेमाल करूंगी। मेरे जो अपना एक्सपीरियंस है वही मैं आपको, या जो मुझे तरबियत दी गई है और जो मैंने सीखा है अपने बड़ों से और हालात से, और जो सिचुएशन में हम रहे हैं। यूके से ताल्लुक़ है मेरा, रावलपिंडी में पाकिस्तान से है ताल्लुक़। यूके में रहती हूँ पिछले 17 ईयर से। किस जगह पे आप? मैं लंदन में, ओके ओके। जी ईस्ट लंदन में रहती हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी हैं जिनको लगा कि हमें अपनाना नहीं चाहिए, जो हमारे कल्चर को हम नॉर्मली पाकिस्तानी हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में हमें अपने कल्चर को बढ़ावा देना है, और हमें वो काम नहीं करने चाहिए जो हमारे एथिक्स के ख़िलाफ़ हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तान में ठीक नहीं हो रही थी, सच एज़ सिक्योरिटी। आपको यहाँ पर कोई स्केयर भी करेगा, स्टेयर भी करेगा, तो आप उसको कह सकते हैं कि तुम मुझे स्टेयर क्यों कर रहे हो, और वो आगे से आपको आर्ग्यू नहीं कर सकता। कुछ लॉज ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। कोई ऐसे सरेआम आपको कोई आवाज़ नहीं खींच सकता, या सरेआम आपको कोई हाथ लगा के या छेड़ के नहीं जा सकता। और राइट्स हैं, कई राइट्स हम लोग जो ख़वातीन हैं, माजरत के साथ हम उस राइट का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आजकल हो रहा है। 100% जी, जो मैं देख रही हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है काउंसलिंग में, क्योंकि मैं हेल्थ केयर से ताल्लुक़ है मेरा, और मैं वहाँ पर मेरे बहुत सारे सोशलाइज करती हूँ। मैं बहुत सारे को इंटरेक्शन होता है मेरा लोगों के साथ। तो बहुत सारों के घरों में घर टूटे हैं, बच्चे ख़राब हुए हैं, घर टूट जाते हैं, और हम लोग वो 80s में से लेकर अभी तक हमने जो हमारी जो तरबियत है वो यहाँ की तरबियत से बहुत डिफरेंट है। हम लोग यहाँ पर लेके आना चाहते हैं। मैं क्रिश्चियन हूँ, सॉरी, लेकिन फिर भी चूँकि कल्चर हमारा पाकिस्तानी है, तो मैंने अपनी जो उर्दू को प्रमोट है वो हम नहीं कर रहे। हमें लगता है कि जो बच्चा उर्दू हमारा बोलेगा वो बुरी बात है। वो इंग्लिश तो उन्होंने सीखनी है, लेकिन हम उर्दू को प्रमोट नहीं कर रहे, जिसका मेरी शुरू से ही अपने बच्चों को तो मैं कामयाब हो चुकी हूँ। जब बच्चे यहाँ पर बॉर्न होते हैं तो वो भूल जाते हैं अपनी मदर टंग। उनको हमने सिखाना है, हमने एजुकेट करना है, क्योंकि हम तो मर जाएंगे। उसके बाद इस लैंग्वेज को इन्होंने प्रमोट करना है, वो हम नहीं कर रहे, जो हमें करने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो हम एक प्रमोट नहीं कर रहे, और एक हम बच्चों को अपना कल्चर नहीं बता रहे। हम वालिदैन जो बनते हैं, हम अपने माँ बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो ज़माना और था। उसमें मैं अपने बच्चों को अक्सर कहा करती हूँ, जब मेरा बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने कहा कि आपने फ़लाँ रेस्टोरेंट में जाना बेटे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो भाई ने नया रेस्टोरेंट खोला था, तो उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ आएँ तो हम आपको फ्री मील देंगे। मैंने अपने बेटे से 10 साल के बेटे से कहा कि बेटे जब हम वहाँ जाएंगे तो जब वो पूछेंगे ना कि आपको और कुछ चाहिए, तो आपने कहना नहीं थैंक यू। तो उसने मुझे सवाल किया कि क्यों मम्मी? तो मैंने उसको कहा कि ये अगर तू पाकिस्तान में होता ना तो एक खींच के थप्पड़ लगना था तुझे। कहने का मतलब ये है कि क्यों जो वर्ड उस दौर में था वो बदतमीजी थी। उसमें हम बड़ों से क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, या हमें एथिकली नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये बदतमीजी में आ जाता था। तो हम लोग क्या कह रहे हैं एज ए पेरेंट्स, मैंने बहुत सारे देखा है, उसमें अब खुद को भी शामिल करती हूँ, लेकिन मैं चेंज करने की कोशिश करती हूँ कि हम लोग वही सेम चीज़ें अप्लाई करते हैं यहाँ पर बाहर आके बच्चों पे, हालांकि वो डिफरेंटली अप्लाई हो सकती हैं। तब हमें डर खौफ होता था माँ बाप का। हम आंखें झुका के बात करते थे, हम आंखें उठा के अगर आंखें मिला के बात करते थे तो बदतमीजी होती थी, या गुस्सा हमें आता था। मुझे भी ऐसा गुस्सा यहाँ पर आता था, तो मैं कहती थी, सबसे पहले मैं उनको कहती थी आंखें नीचे करो। और क्वेश्चन जब लोग करते थे तो एकदम से गुस्सा आ जाता था कि ये क्या कह रहे हैं।
تو وہاں پر ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہمارے جو ینگ جنریشن ہے وہاں پر بہت ساری چیزیں کچھ اب ان کو ماں باپ سے جواب نہیں ملتے ان سوالات کے تو وہ باہر سے مل جاتے ہیں. یہاں پر ہمیں ہی ان کو جواب دینا ہے اس سوال کا, چاہے وہ نو میٹر کس قسم کا سوال کرتے ہیں, چاہے وہ مذہب کے بارے میں ہے, چاہے وہ فرینڈ شپ کے بارے میں ہے, چاہے وہ کسی چیز کے ادھر کے کلچر کے UK کے کلچر کے بارے میں ہے. ہمیں ان کو جواب دینا ہے تاکہ وہ اس جواب کو لے کر آگے چلیں اور دماغ میں رکھیں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں, ہم یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ چیلنجز ہیں, یہ جو میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے, یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. میں آپ بہت نہیں مجھے صحیح بہت اچھا لگتا ہے. کیا آپ نے, جو معذرت بھی چاہتا کہا ہوں, بہت اچھا کیا. اور یہاں آپ کی کو روک رہا ہوں. پرابلم ہے. آپ نے جو مین 2 چیزیں ہمیں بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمیں بچوں کو اپنی زبان سکھانی چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے کلچر کے بارے میں ان کو بتانا چاہیے. اور تیسری بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بچہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا جواب وہ باہر سے تلاش کرے, ہم اس کو اپنی کلچر, اپنی زبان, اپنی اسلام کے مطابق اس کا جواب دے کے مطمئن کرنا چاہیے ہمیں. یہ بہت خوبصورت باتیں کی ہیں. میں حمدانی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بینا صاحبہ کے بارے میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں. قمر, سب سے پہلی بات تو یہ, بینا جی خوش رہیے, سلامت رہیے. آپ کو سن کے مجھے بہت اچھا لگا. پتہ یہ چلا کہ بولنا کوئی کسی کی وراثت نہیں ہے, یا جیسے علم کسی کی وراثت نہیں ہے نا, اس طرح بولنا بھی کسی کی وراثت نہیں ہے. آپ کا اپنا, میں ہمیشہ خود اپنی زندگی میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ مثال اپنے گھر سے دوں. وہ اس لیے کہ دوسرے کو یہ احساس ہو کہ اگر میں اپنے گھر میں یہ کام کر سکتا ہوں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مافوق الفطرت چیز نہیں ہے. ہم نے آپ کی طرح, میں بھی یہیں برطانیہ میں ہوں, 35 سال سے ہوں. ہم نے اپنے بچوں کو پہلے گھر میں اردو پڑھائی, پھر انہیں اسکول میں پڑھوائی, A لیول کروایا. میرا بیٹا آکسفورڈ میں اور کیمبرج سے پڑھا. اتنی اچھی اردو ہے اس کی کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. لوگ پریشان ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ حمدانی صاحب بعض اوقات لگتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں, دیکھیے اس کی کلید یا اس کی کنجی یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ میں اپنے بچوں کو اردو پڑھواؤں اور بچے آپ کے فر اردو بولیں. ایسا نہیں ہو سکتا. دین کے اعتبار سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ نماز میں پڑھوں اور ثواب آپ کو خود یہ کام کرنا پڑے گا. جب تک ہم اپنی فیملیز کے اندر ان چیزوں کا بیج خود نہیں بوئیں گے, جب تک بچہ یہ نہیں دیکھے گا کہ میرا والد یا میری والدہ یا میری بڑی بہن یا بڑا بھائی یہ کام کر رہا ہے, تو اسے یہ احساس اس وقت تک نہیں ہوگا کہ یہ کام میں کر سکتا ہوں. آپ نے زبان کی بات کی. اصل میں ہم نے تھوڑا سا اس پروگرام کا فارمیٹ عام لوگوں سے ہٹ کے رکھا ہے, اور وہ یوں رکھا تھا کہ میں چونکہ معذرت چاہتا ہوں آپ سے, ایک تو میں یہی آپ سے ریکویسٹ کر دوں, ایک ہم ابھی فی الحال ایسے پروگرام ہفتے میں 1 دن رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں رہنے والے لوگوں کا مزاج ہی نہیں بنا ہوا ایسے پروگراموں کا. ہم وقت گزاری کرتے ہیں ایسے امپورٹنٹ میڈیا کے پہ بیٹھ کے, بالکل, اور اس سے کوئی ایسی ہمیں کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. ہم چاہتے ہیں کہ شعوری سطح بلند کی جائے لوگوں کی, ان میں سوچ فکر کی راہ نکالی جائے. گانا بری بات نہیں ہے, ہم بھی گاتے ہیں. ہمارے ہاں کمبر ہیں, کسی دن ہم پورا پروگرام ہم نے جیسے پلان کیا ہوا ہے کہ ہم کسی دن سارا پروگرام ہی 2 گھنٹے کا گانے پہ کریں گے. اسی طرح کسی دن 2 گھنٹے صرف شاعری ہی کریں گے, شاعری کے بارے میں گفتگو کریں گے اور شاعری بھی کریں گے. ہر ہفتے ہم مکالمہ نہیں کریں گے کہ روزانہ پلاؤ کھانے سے بھی آدمی عاجز آ جاتا ہے, روزانہ بریانی کھانا بھی اچھا نہیں لگتا. تو چینج کرتے رہیں گے ان چیزوں کو. اب آپ چونکہ اس معاشرے میں رہ رہی ہیں جہاں میں بھی رہ رہا ہوں, تو اگر ہم اس قسم کے پلیٹ فارمز دیکھیں سوشل میڈیا کے, تو ان پہ خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے جس طرح میں ذاتی طور پہ, یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ جیسے ہم اول تو وقت ضائع کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے, اور دوسرے ہم اس ٹیکنالوجی سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے. ایک لفظ ہے تبلیغ.
ہم سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹخنوں سے اونچی شلوار پہنیں، سر پہ ایک ٹوپی پہنیں اور مفلوق الحال بن کے دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں۔ ٹیکنالوجی نے آپ کو ایک ایسا دروازہ دے دیا ہوا ہے اس شکل میں کہ آپ کو سفر کر کے جانے کی ضرورت نہیں، آپ اسی دروازے پر بیٹھ کے ہزاروں میل کا سفر کر سکتے ہیں، تو ہم اسے استعمال نہیں کر رہے۔ میں آپ سے ذاتی طور پہ درخواست کروں گا بینا جی، جی جی بینا کے دو حصے ہیں، ایک تو نابینا ہے جی، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور ایک دیدہ بینا ہے۔ جی جی، ایگزیکٹلی۔ گفتگو سن کے مجھے بہت حوصلہ ہوا۔ میں آپ سے درخواست یہ کروں گا کہ کوشش کیجئے گا کہ ہم فی الحال اسے ویکلی کر رہے ہیں کہ لوگوں کا مزاج نہیں ہے ایسی مکالمہ اور گفتگو سننے کا، وہ اسے ڈرائی چیز سمجھتے ہیں۔ میری درخواست پہ آپ ضرور تشریف لایا کریں اور اپنے خیالات کا ضرور اظہار کیا کریں۔ ہمارے ہاں یوں بھی خواتین گھروں میں تو بولنے میں بخیل نہیں ہیں، لیکن ایسے معاملات میں بولنے میں ذرا تھوڑی سی کم ہے، تو میں ذاتی طور پہ آپ سے درخواست ضرور کروں گا کہ آپ کے خیالات سن کے بہت اچھا لگا۔ ہم نے ذرا سا سسٹم یہ رکھا ہے، میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بہت زیادہ بولتا ہوں، نہیں کمر صاحب نے مجھے ذرا قابو کر کے رکھا ہوا ہے جی کہ آپ صرف سنیں سارا 1.5 2 پونے 2 گھنٹے، اور آخر میں 10-15 منٹ آپ سارا اس کا اختصار جو ہے وہ بیان کر دیں۔ تو آپ کی گفتگو سن کے یقین کیجئے مجھے ذاتی طور پر بہت خوشی بھی ہوئی، اور اپنے آپ کو ہم نے اس قابل سمجھا کہ ہم نے بھی پہلا پروگرام کیا ہے، کچھ ایسے پلیٹ فارمز پہ جاتے رہے ہیں اور بہت تکلیف ہوئی، جس کے بعد ہم 3-4 لوگوں نے، زائدہ ہیں، ابو حسن ہیں، کمبر ہیں، ہم سب نے بیٹھ کے یہ طے کیا کہ یار جو چیز ہم تلاش کر رہے ہیں کہ ان پلیٹ فارمز پہ نہیں ہو رہی، تو وہ کام پھر ہمیں خود کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم تنقید کریں لوگوں پہ، ہم خود وہ کام کرتے ہیں۔ اور ہمیں یقین ہے کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو ایسی گفتگو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ایسی شعوری کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا۔ آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہیں کہا آپ نے کہ آپ مسیحی ہیں۔ جی میں بڑا خوش قسمت آدمی ہوں کہ میری ساری تعلیم مسیحیت کی ہے۔ میں گرجے میں عبادت بھی کر چکا ہوں، میں مشن سکولز میں پڑھا ہوں، اور تعلیم میں جو مسیحیوں کا کردار ہے اس کو کبھی بھی، خاص طور پر پاکستان میں، اس سے کبھی بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لاہور کے رہنے والے لوگ، لاہور کے سارے بڑے تعلیمی ادارے ہیں جن کا نام ہے، پرائمری سے لے کر اور ایم اے تک، وہ سارے مسیحی ادارے ہیں۔ مسیحی نقیب ہیں اسلام کے۔ ہم نے کبھی اس نظریے سے سوچا ہی نہیں کہ مسیحیت سے پہلے اسلام آیا، اس سے پہلے جوڈیزم آیا، اور ان دونوں ادیان کا بھی جو اثر ہے وہ اسلام پہ آیا اور اس کی تکمیل ہوئی۔ خوش رہیے، بہت اچھا لگا مجھے آپ کو سن کے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی، بڑا اچھا لگا مجھے آپ سے، میں نے آپ کا بہت نام سنا تھا۔ یہ ہمارا بھائی جو ہے نیچے بیٹھا ہوا نوید، اس کے توسط سے میں آئی ہوں، اس نے مجھے شیئر کی۔ نارملی کبھی یہ شیئر کرتے ہیں ہمارے، او سوری، مجھے میری آواز واپس آئی۔ اچھا، میں ایسے سنتی ہوں بیٹھ کے نیچے، میں کبھی ایک دم سے نہیں براڈ پہ جمپ ان نہیں کرتی، لیکن مجھے ایسے برا لگتا ہے جب مجھے کوئی ریکویسٹ سینڈ کرتا ہے اور میں اس کو ڈکلائن کرتی ہوں، یا لیکن اچھا لگا مجھے آپ سے بات کر کے۔ مسیحی اور اس کی اگر بات ہو ہی رہی تھی تو میرے نظریے میں انسانیت سب سے بڑی چیز ہے۔ خدا نے محبت بنائی تھی، مذاہب ہم لوگوں نے خود بنائے تھے، اور جب خدا اوپر بیٹھ کے کالے گورے نیلے پیلے سب پہ ایک ہی طرح کی بلیسنگز نچھاور کر رہا ہے، تو ہمیں ایسے ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ میں پاکستانی تھی تو میں نے کہہ دیا فلو میں آ کے، تو انٹینشلی ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور تھینک یو سو مچ آپ کا۔ میری نظر میں مسیحی اور مسلم اور ہندو اور سکھ، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے۔ اگر وہ خدا سے پیار کرتے ہیں، ان کا ایمان سب سے زیادہ ہے کہ وہ اتنا ایمان رکھتے ہیں کہ اوپر کوئی ایک شخص ہے، ایک ہے خدا ہمیں سنبھالنے والا۔ آن دیٹس اٹ۔
दिखता है। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरमा। मेरा आपसे वादा है और मैं कंबर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम नॉर्मली हमने तय किया हुआ है कि हम ऐसे मौजूआत लिखते रहेंगे जो गुफ्तगू के दौरान आए। मेरा आपसे वादा है कि हम इस मौजू पे भी गुफ्तगू करेंगे ज़रूर। बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा जी मैं मैं बोलना चाहूँगा, सॉरी माजरत कथा कलामी की। वो बीना सिस्टर ने कहा ना क्रिश्चियन, तो हमारे यहाँ कुछ मसाइल हैं, वो हम उस पर थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। यकीन करें मेरे दिल में एज ए डबल सिस्टर, एक मुस्लिम सिस्टर होती ना, तो इन्होंने क्रिश्चियन सिस्टर कहा, तो यकीन करें मेरे दिल में ज़्यादा, क्यों कि जी हमारे मसाइल हैं, हम में बर्दाश्त नहीं है, हम में कुछ मसाइल हैं, वो जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि मोहब्बत है। मैं अक्सर कहता हूँ जो अब अपनी पोस्ट में कि भाई पाकिस्तान में जो पैदा होता है ना वो पाकिस्तानी पहले है, फिर उसका कोई मज़हब है, उसका जो भी कल्चर है, नेशन है, जो कुछ है, फिर बाद में। मेरे लिए पाकिस्तान में पैदा होने वाला पाकिस्तानी है सबसे पहले वो। और मेरे लिए यकीन करें मेरे इर्द गिर्द और जो मुझे जानते हैं पर्सनली, उनको पता है कि जितनी दूसरों से वो कहते हैं कि आप इनसे ज़्यादा, मैंने कहा यार ये हमारे यहाँ कुछ नाइंसाफ़ी है जैसे सोसाइटी में, वो सिर्फ मज़हब की बेस पे नहीं है, वो कौमों के बेस पे भी है, उसमें ये भी फैक्टर है। लेकिन ये कि हमारे लिए यकीन करें कि आज जो है ना आप आई हैं, यकीन करें सबसे अच्छी बात हमदानी साहब, तो आपको पता है वो तो लेजेंड है ना, तो उसके बाद आप एज ए सिस्टर आई, आपने वो भी बताया, तो दिल में ज़्यादा आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ी है मेरे दिल में। बहुत शुक्रिया। वो मैं एक ना चीज़ वो जो खुदा ने मुझे बनाया है, और मैं हमेशा अपने वर्क प्लेस पे भी और जहाँ पर मैं जाती हूँ मेरी कोशिश हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिविटी और खुदा की मोहब्बत। हम लोग जो बोलते हैं ना, आपका नाम सॉरी रियाज, जब हम बात करते हैं जैसे मैं बात कर रही हूँ ना, तो उसका असर लोगों पे तब तक नहीं होता जब तक मैं वो अप्लाई खुद पे नहीं करूँगी। तभी मैं अपनी मिसाल खुद बहुत देती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हमारी मोहतरमा बहन। और रियासत साहब, हमारे साथ एक और नए दोस्त आए हैं, उनकी आईडी है गुजर के नाम से, हम इनको लेते हैं। गुजर साहब अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको ये बता दूं, आप शेखुपुरा से हैं, पाकिस्तान से हैं। तो हमारे आज के प्रोग्राम का मकसद ये है, मौजू ये है कि हम सब जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं वो पाकिस्तान के सफ़ीर के तौर पर हैं, और हम बतौर सफ़ीर पाकिस्तान से बाहर रह के हम क्या अच्छे काम कर सकते हैं और क्या बुरे कामों से हमें बचना चाहिए, ये हमारा आज का मौजू है। आप इस बारे में कुछ अगर कहना चाहते हैं, आप हमारे नए मेहमान हैं तो आप कीजिए। यहाँ पे सियासी या मजहबी गुफ्तगू नहीं होती, बिल्कुल हमारे माशी समाजी मसाइल या अदबी या फ़नून इर्तिफ़ा के हवाले से गुफ्तगू होती है। हम लोग कोई लाइक या फूल या वो उस टाइप के नहीं, हमारी ख्वाहिश थी कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं कि जहाँ बैठ कर शाइस्ता और अदब से और बड़ी तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू की जाए और सुनी जाए और एक दूसरे से कुछ सीखा जाए। तो आप हमारे पास आए, आपकी मेहरबानी जी। मैं अब माइक खोलिए और अपनी ख्याल का इजहार फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सब दोस्तों को। जी बिल्कुल, मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शाइस्तगी को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा शायद मुआशरा जो है वो नहज में पहुंच गया है कि हम जो पॉपुलर नैरेटिव है ना, वो यही है कि हमने वो जो है ना वो दबा के रखना है, ये गाली देनी है, वो जो कल्चर है वो बहुत आगे चला गया है। और जैसे सिस्टर भी बात कर रही थी, शाह साहब भी बात कर रहे थे, मैं बेसिकली शाह साहब को देख के आया। शाह साहब जो है वो बहुत बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं, और यही चीज़ जो है ना जो हमारी कौम में ख़ास तौर पे जो लैक करती है, मेरा ख्याल है वो है बर्दाश्त की कमी। और एक क्या कहते हैं, अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं कि किस तरह दूसरे मसालिक के साथ, दूसरे मज़ाहिब के साथ, अमूमन इंसानियत के साथ किस तरह मिलकर रहा जा सकता है। अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं उर्दू के अंदर, तो मुझे उस चीज़ के अंदर लगता है कि किस तरह हमें हमारे माशरे को थोड़ा ग्रो करना चाहिए, कि हमें जो है ना थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए कि दूसरों को बर्दाश्त करें, और अपने अंदर जो है वो एक चीज़ लेकर आएँ कि क्या कहते हैं कि हम लाजमी नहीं कि हम ऐसे माशरे के अंदर है, क्योंकि पाकिस्तान से हम आते हैं तो हम एक ख़ास माशरे से आते हैं, बेसिकली मेल डोमिनेटेड। उसके अंदर काफ़ी सारे मसाइल हैं, जैसे मेल डोमिनेशन है, या एक रिलीजन की ख़ास जो है ना हमारे अंदर वो थोड़ी सी पाई जाती है। उसको हम एक्सट्रीमिज़म कह लें, उसको फंडामेंटलिज़म कह लें, कुछ भी कह लें। तो जो शायद मुझे लगता है कि हमें हमारी तो तशरीह है
مذہب کی، اس کے اندر بھی فلاز ہیں، اس کو ہم بڑی مختلف طریقوں سے ہم کیٹیگرائز کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہی چیز ہے کہ ہمیں جو ہے نا انکلوسیوٹی اور برداشت کے اندر جانا چاہیے کہ ہم جو ہے نا دوسروں کے ساتھ کس طرح کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں. یہ بڑی جو ہے نا وہ لازمی نہیں کہ ہم جو ہے اگر میرا جو زیرو سم گیم ہے کہ میرے سروائیول کے لیے کسی دوسرے کو مرنا پڑے گا، وہ والی جو سوچ ہے نا وہ شاید ہمیں کہیں نہ وہ بہت بری طرح امپیکٹ کرتی ہے. آپ پاکستان میں ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں، یہ شاید ہماری جو مینٹیلٹی ہے نا اس سے کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ ہم سفر کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا، آپ سلامت رہیں. بڑی سہرا اصل گفتگو کی آپ نے. مسئلہ اب یہ ہو گیا کہ ہمارا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے. ہم 2 گھنٹے کے لیے آئے تھے اور ہمارے پاس اب 10 منٹ ہیں. میری خواہش تو یہ تھی کہ ہمارے پیارے دوست خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوتے اور ان سے ہم آج کی لائیو کے بارے میں معلومات لیتے اور ان سے رائے لیتے کہ ہماری آج کی لائیو کیسی رہی اور اس میں کیا خامیاں رہیں، کیا غلطیاں رہیں، تاکہ اگلی دفعہ ہم ان سے بچ سکیں اور ہم اپنی اس لائیو کو بہتر سے بہتر کر سکیں. تو وہ شاید کسی مصروفیت کی وجہ سے چلے گئے. تو ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہیں، تو میں درخواست کرتا ہوں محترم حمدانی صاحب سے کہ وہ آ جائیں اور آج کے سارے پروگرام کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، اور جو دوستوں نے آج گفتگو کی، جس موضوع پہ ہماری بات ہوئی، اس پر جو نتائج نکلتے ہیں یا جو ہمارے پاس اختتامی کہ جو خاص باتیں ہوئیں اس کے بارے میں جو خلاصہ ہے، یا جو وہ یا یہ کہہ لیں کہ اپنا حمدانی صاحب جو ہے وہ اپنا صدارتی خطبہ دے دیں. 10 منٹ تو نہیں بھائی، 7 منٹ ہیں اور مجھے 1.5 منٹ پہلے چھوڑنا ہوگا آپ کی کلوزنگ کے لیے. جتنے احباب اس وقت بیٹھے ہیں اور جتنے اگر کوئی جا چکے ہیں، میں ذاتی طور پر اپنے تمام دوستوں کی طرف سے، زاہدہ، ابو حسن، کمبر، ہم ذاتی طور پہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور جو ہماری سوچ اور فکر تھی اس کو آج بہت مہمیز ملی. میں مطمئن ہوں، میرے دوست مطمئن ہیں کہ ہم نے جو پہل کی ہے، کم از کم باہر کے ملک میں رہ کے، کہ پاکستان کا تشخص کم از کم اس طرح ہی بہتر کریں کہ ہم بھی بہت سے معاملات پہ سنجیدہ گفتگو کسی لڑائی، کسی جھگڑے، کسی گالم گلوچ کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اور اچھی گفتگو کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ گرو کریں گے. ریاض شاہ صاحب نے پاکستانی سیاسی جماعتوں کے بیرونی ممالک میں جو شاخیں بنی ہوئی ہیں ان کی بات کی تھی. میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بین ہونا چاہیے. میں نے اپنے ملک میں، برطانیہ میں تو بہت جگہوں پر ہائی اپس کو کہا ہے کہ ان پر پابندی لگائیں. وہاں کی ساری فلت، ساری گندگی یہ سیاسی لے کر ہم یہاں آ جاتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں کی سیاست میں انٹیگریٹ نہیں کر سکتے. دیکھیے، نہ سیاست برا لفظ ہے، نہ دین برا لفظ ہے. کیسی ہماری مجبوری ہو گئی کہ ہم خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے ان نشریاتی پیجز کے اوپر یا ان پلیٹ فارم پر سیاست اور دین پہ بات نہیں کریں گے. ہم نے یہ حال کر دیا 2 اچھی چیزوں کا، سیاست کا اور دین کا، کہ ان میں سوائے لڑائی کے ہم کچھ نہیں کرتے. ہم دوسرے کا نقطہ نظر سننا ہی نہیں چاہتے. آپ نے برداشت کی بات کی گجر بھائی، آپ گجر تو نہیں، آپ جگر ہیں. اپنا نام اس پہ پلیز چینج کیجئے، اپنے اصل نام سے آنے کی کوشش کیجئے. اس لیے اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ٹیکنیکل مجبوری ہے، تو ضرور ایسا نام رکھیے. اللہ نے آپ کو اچھا نام دیا ہوگا. گجر کوئی بری بات نہیں ہے، گجر بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کوشش کیا کیجئے اچھے نام کی. برداشت آپ نے ہی بات کی، ہمارے ہاں برداشت ہے ہی نہیں، ہم دوسرے کی بات سننا ہی نہیں چاہتے. تو ریاض بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. خالد حسین صاحب، آپ نے جو اپنی ذاتی مثال پیش کی چیریٹی کے حوالے سے، اور یہ جو بات آپ نے کی، یہ کمال کی بات ہے کہ جب بھی کسی ملک میں جائیں تو قانونی طور پر رہنے کی کوشش کی رہی. جتنی کوشش ہم اللیگل ہونے کے لیے کرتے ہیں، اتنی کوشش اگر ہم لیگل ہونے کے لیے کریں تو ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں.
پرویز یوسف آپ نے میری ذات کے حوالے سے بات کی، یقین کیجیے میں بڑا طالب علم آدمی ہوں، اکثر دوست جو میرے بارے میں جانتے ہیں، اور میں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوں کہ میں کوئی عالم فاضل آدمی ہوں. میں آپ ہی دوستوں کے درمیان رہ کے بہت سی چیزیں سیکھتا ہوں، اور ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سکھانے والے سے بہت بہتر سیکھنے والا ہے. خالد صاحب نے دوبارہ بات کی تھی بہترین سفیر کے حوالے سے، تو سفیر ہوتا ہی یہی ہے جب آپ اپنے، دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے جو پوری کائنات کے لیے ہے کہ آپ جب کہیں جائیں تو آپ کو کسی کو کہنے کی یہ ضرورت ہی محسوس نہ ہو کہ میں مسلمان ہوں. وہ آپ کے کردار کو دیکھ کر یہ کہے کہ ایسا مسلمان ہو سکتا ہے. کیا کریں، افتاد زمانہ یہ ہوئی کہ اب دور سے دیکھ کر اس کے کردار کی وجہ سے آدمی کہہ دیتا ہے یہی مسلمان ہے جی، جیسا نظر آ رہا ہے. تو ہم اپنے کردار کو سامنے نہیں لا رہے. ہم اپنے بزرگوں کا، اپنے انبیاء کا، اپنے آئمہ کا جو کیریکیچر کھینچتے ہیں، جو ان کی چیزیں بتاتے ہیں، اس پر بالکل عمل نہیں کر پاتے ہیں. بینا جی آپ کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کر دیا، ہم نے اس پروگرام کا فارمیٹ ہی یہی رکھا ہوا ہے کہ ایک تو جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ آخر میں ویروا ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، اور پھر کم از کم بولنے والے کو یہ احساس ہوگا کہ میں خالی بول کے چلا نہیں گیا ہوں. کم از کم ایک آدھ آدمی تو اس پلیٹ فارم پہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس نے تمام بولنے والوں کا ایک ایک نقطہ جو ہے وہ سنبھال کے رکھا ہے. دوسری بات، آپ جب اس جگہ پر ہمارے ساتھ تشریف لائیں گے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ فقط اتنے وقت کے لیے آئے ہیں. ہم نے 2 گھنٹے کا ٹائم رکھا ہے، اس سے زیادہ بولنا بھی نہیں چاہیے. 2 گھنٹے آپ نکال کے آئیں گے، آپ کو پتا ہوگا کہ میں صرف 2 گھنٹے کے لیے جا رہا ہوں. 3 سے 5 تک جو برطانیہ کا وقت ہے، 3 بجے ایگزیکٹلی شروع کریں گے، جیسے ریڈیو کی نشریات یا ٹی وی کی نشریات شروع ہوئی. 5 بجے ایگزیکٹلی ختم کر جائیں گے. 5 بجنے میں 2 منٹ ہیں، میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. شکریہ کے لیے کمبر تشریف لائیں گے اور آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کریں گے. ایگزیکٹلی 5 بجے ہم پروگرام ختم کر دیں گے. آپ دوستوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سر. قمر بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آپ سن رہے ہیں؟ آ گئی جی، تھینک یو. جی میں معذرت چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی محترم بہن زاہدہ کا کہ انہوں نے ہماری معاونت کی اس میں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ابو الحسن بیٹے کا کہ اس نے بھی ہماری بہت ساری معاونت بھی کی، تعاون بھی کیا اور ہمارا ساتھ بھی دیا. اور اس 2 گھنٹے میں مجھ سے ایک ٹیکنیکلی، چونکہ آج پہلا پروگرام تھا اس لیے ٹیکنیکلی غلطی مجھ سے ہوئی کہ میں نے پین کاغذ ساتھ رکھا ہوا تھا، کچھ سوچا ہوا تھا، لیکن نہیں میں کر سکا. کہ مجھے یہ چاہیے تھا کہ جو دوست ہمارے اس لائیو کو سنتے رہے ہیں ان کے نام میں نوٹ کر لیتا، اور جن دوستوں نے آ کے یہاں پہ اظہار کیا اپنی رائے کا ان کے بھی میں نام لکھ لیتا. وہ میں نہیں لکھ سکا. انشاءاللہ اگلی دفعہ یہ کوتاہی نہیں ہوگی. اور بیچ میں ایک قمر بھائی آپ یہیں پہ ان کو سب سے کہہ دینا کہ جو بھی ہمیں ہمارا یہ پروگرام پسند کیا، جس کو پسند آیا، اچھا لگا، پلیز ہمیں آپ فالو کر لیں اور ہمیں کامنٹ باکس میں اپنی اظہار کر دیں کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند. ہم اس پہ پروگرام اگلا کر لیں گے. جی میں وہی بتانے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ اپنے موضوعات بھی بتا سکتے ہیں، ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایسے معاملات پر گفتگو بالکل نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. جیسے کہ ہمارے موضوعات ہوا کریں گے، غزل شاعری ہوا کرے گی، حمدانی سر نے فرمایا، موسیقی ہوا کرے گی، سماجی اور معاشرتی مسائل ہوا کریں گے، فنون لطیفہ ہوا کرے گا. اس طرح سے ہم بڑی اچھی سنجیدہ اور بڑی خوبصورت گفتگو کیا کریں گے. وقت جو ہے وہ تقریباً ہو چکا. ابو الحسن آپ کا بہت شکریہ. ریاض شاہ صاحب نے ہمیں مستقل جوائن کیا 2 گھنٹے کے لیے اٹلی سے، ان کا شکریہ. بینا صاحبہ ہیں، گجر بھائی ہیں، اور جو دوست بھی ہمیں دیکھ کے چلے گئے اور جو 2 دیکھ رہے ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ دوبارہ بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی ہمارے پیج کے بارے میں بتائیں تاکہ ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں. ایک ریکویسٹ کروں گا مجھ سے، ایک اور میرے ذہن میں ابھی ایک تجویز آئی ہے کہ میں ابو الحسن صاحب سے درخواست کروں گا کہ جب ہم وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم بتایا کریں گے کہ ہمارے ساتھ آج یہ دوست آئے، انہوں نے یہ ایسے اتنے دوستوں نے دیکھا، اتنے دوستوں نے اپنا اظہار کیا. تو
اگر ممکن ہو تو ابوالحسن جو ہیں وہ آخری چند منٹ جو ہوتے ہیں اس کو وہ ریکارڈ کر لیا کریں تاکہ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے ہم اسی میڈیا کے اوپر دے سکیں. کاشف تنویر ہمارے ساتھ آئے تھے، ان کا بھی بہت شکریہ، اور جتنے بھی دوست ہمیں ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ان کا بھی شکریہ. میں اجازت چاہتا ہوں، ہماری طرف سے رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ ہماری توفیقات میں اضافہ کرے کہ ہم عبادات کے سلسلے میں اپنی زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی برکات سے فیض یاب ہو سکیں. میں سر حمدانی آپ کا بہت بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے یقیناً اپنے بہت زیادہ قیمتی وقت سے ہمیں وقت دیا، اور ہم نے آپ کی خوبصورت گفتگو سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور انشاءاللہ ہم یہ سیکھنے کا پروسیس جو ہے وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اگلے ہفتے تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. بہت شکریہ. God bless you.